السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی پیارا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ولی اللہ اور ایک بدکار عورت۔ قصے کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے قصے پر آتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلق تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوایا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سنور کر مالکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بد کردار عورت پر جا پڑی۔ اس بد کردار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل و دماغ میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹکتا رہ گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے سارے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بد کردار عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیتی۔ وہ اس بد کردار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس بد کردار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آتے ہی اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، میں جاتا ہوں یہاں سے۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ وہاں سے چلا تو اس عورت کو جو اس کی تھوڑی بہت صحبت مل گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی خاتون تھی۔ وہ چلی اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں جن کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان سے ان کا کیا تعلق ہے۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر کہہ دیا
کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات تو کہی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے، وہ کھڑے خفا ہوئے۔ عورت نے یہ سنا تو وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ پہلے تو اللہ ہی مجھ سے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو ماننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل میں کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا میرا کوئی اور نہیں، اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون عورت ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کا ذکر و عبادت کا معلوم ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا، اور وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو سامنے بیٹھی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مصلے کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اچانک اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب اللہ پاک معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے یہ قصہ سنا، آپ نے قصے میں دیکھا کہ اللہ کا خوف ہائے ہائے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ ہمارے سبھی گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں بھی نیک انسان اور نیک راستہ دکھا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔